میرے بھائی گزشتہ 3 جمعوں سے ایک موضوع چل رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ اور ان کی ہسٹری کیا ہے، بنی اسرائیل یا یہودیوں کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کدھر سے آئے ہیں اور کس مراحل سے گزر کے فلسطین اور بیت المقدس جو ہے وہ بنا ہوا ہے۔ خلاصہ گزشتہ 2 جمعات کا بیان کرنے کے بعد آگے بات چلائیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے عطا فرمائے تھے۔ ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام جن کا رہن سہن ٹھکانہ فلسطین میں ہوا، جس کا اس وقت نام کعنان تھا، اور دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جن کا رہن سہن اور ٹھکانہ مکہ مکرمہ میں ہوا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ ان کی اولاد میں آئے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں جن کا دوسرا نام اسرائیل ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے۔ اسرائیل اس زبان میں، عبرانی یا سریانی زبان میں، اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ جیسے عبداللہ عربی میں معنی ہے اللہ کا بندہ، عبداللہ۔ عبرانی میں یا سریانی میں اسرا اور ایل سے مراد اللہ کی ذات اور اسرا سے مراد عبد ہے، یعنی اللہ کا بندہ، اور یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں پہنچے، سارے واقعات تفصیل سے سنے ہوئے ہیں، اور وہاں بادشاہ بنے، اور پھر سارا خاندان کعنان یعنی موجودہ فلسطین کو چھوڑ کے مصر چلا گیا۔ مصر میں آباد ہوئے۔ مصر میں یہ قوم حکمران اور بادشاہ قوم بنی حضرت یوسف علیہ السلام کی موجودگی میں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بہت عرصے تک کوئی نبی نہیں تھا اس قوم کے اندر، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد آہستہ آہستہ یہ قوم کمزور ہوتی مصر کے اندر، اور دوسری قوم نے ان کے اوپر حکومت کر لی، جس قوم کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ پھر وہ فرعون آیا جس نے اس قوم پہ ظلم کیا اور اس قوم کو غلام بنا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی نجات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائی تھے، اور دونوں اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام بڑے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے۔ 1 سال کا دونوں کے اندر فرق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعوت اور تبلیغ کے بعد، فرعون کے مقابلے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نجات دے دی، اور ساری کی ساری قوم جو کہ 12 قبیلوں پہ مشتمل تھی، اس قوم کے اندر 12 قبیلے تھے، اور ہر ایک قبیلہ بہت بڑے افراد کا تھا، تو ساری قوم ایز اے قومی حیثیت میں مصر سے نکل کے واپس فلسطین یا اس وقت کے کعنان کے لیے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون سے معجزاتی طور پہ دریا سے اس قوم کو گزار دیا اور فرعون کو غرق کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ 40 سال تک بجائے آگے شہر میں پہنچ کے آباد ہو جائیں تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد کرنے سے انکار کر دیا اس قوم نے، اور
40 سال تک میدان بالکل صحرا کے اندر گزارے اس قوم نے، وہ 12 قبیلوں نے۔ ہر ایک قبیلے کا پانی کا چشمہ اللہ تعالیٰ نے الگ سے بنا دیا تھا، اور ہر ایک قبیلے پہ اوپر من اور سلوہ آسمان سے کھانا آتا تھا۔ یہ وہ دن ہیں جن دنوں میں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گزار رہے ہیں، گویا کہ اللہ ان پہ ناراض ہے، لیکن کھانا آسمان سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انعامات اس قوم پہ کیے ہیں، وہ قوم اتنے انعامات اللہ تعالیٰ نے کسی دوسری قوم پہ نہیں فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، میں نے تمہیں اس وقت کے تمام جہانوں پہ فضیلت دی تھی جس وقت یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موجود تھی۔ پھر اس 40 سال کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون کی قیادت میں 40 سال پورے ہونے کے بعد یہ دوبارہ آ کے فلسطین، یا اس وقت کانان اس کا نام تھا، تو یہاں آ کے لڑائی کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ جہاد کے دوران یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ یوشع بن نون کے حکم سے سورج رک جاتا ہے، اور یہ واحد شخصیت ہے تاریخ انسانیت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جن کی وجہ سے سورج جو ہے وہ رک گیا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو فتح عطا فرمائی۔ پورا علاقہ فتح نہیں ہوا تھا کانان یا فلسطین کا، لیکن جتنا بھی علاقہ فتح ہو گیا تھا یہ اس میں آباد ہو گئے، اور اس کے بعد پھر آباد ہونے کے بعد پورا علاقہ فتح ہونے سے پہلے ہی حضرت یوشع بن نون بھی وفات پا گئے۔ پھر اس قوم کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے نبی آتے رہے، لیکن 300 سال تک یہ قوم اسی طرح رہی، اور ہر دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی، مبلغ، اصلاح کرنے والے اس قوم کے اندر موجود رہے۔ پھر 300 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ایک حضرت داؤد علیہ السلام، اور حضرت داؤد علیہ السلام جس فوج میں تھے، جالوت کا وہ واقعہ، طالوت اور جالوت کا قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ان کے اندر حکمران بنایا، اور طالوت نے اس وقت کے جابر حکمران جالوت کے خلاف جہاد کر کے حضرت داؤد علیہ السلام نے اس جالوت کو قتل کر دیا، اور پھر طالوت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک بادشاہ بھی تھے اور اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے معجزات عطا فرمائے تھے۔ بڑے معجزات میں ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ جس طرح ہم آٹا گوندتے ہیں اور آٹے سے جو مرضی جو ہے وہ چیز بنا لیں، اسی طرح داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہے کو ہاتھ میں پکڑ کے جو مرضی شکل بنا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ان پہ جو ہے وہ نازل فرمائی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا عطا فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ پھر باپ کے بعد بیٹا بادشاہ بنا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت بھی عطا فرمائی، رسالت بھی عطا فرمائی، اور ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ ان کے بعد قیامت تک اس طرح کی بادشاہت کسی کو نہیں دی گئی کہ ان کی حکومت انسانوں پر بھی ہے، جنوں پر بھی ہے، اور جانوروں پر بھی ہے۔ ہر طرح کے جانور بھی ان کے تابع ہیں، انسان بھی ان کے تابع ہیں، حتیٰ کہ ہوائیں بھی ان کے تابع ہیں۔ ان کا تخت ہوا جو ہے وہ اٹھا کے چلتی تھی، اور جنات ان کے لیے کام کرتے تھے۔ ایک واقعہ مشہور ہے ان کا کہ جنات ان کے لیے بڑے
بڑے بڑے کھانے کے جو ہے وہ برتن بناتے تھے۔ تو ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں تیری ساری مخلوق کا کھانا بنانا چاہتا ہوں، ساری مخلوق کا کھانا بنانا چاہتا ہوں، تو اے اللہ مجھے اس کی اجازت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے سلیمان علیہ السلام تو ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میں ساری مخلوق کا کھانا بنانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو لگا دیا، انسانوں کو لگا دیا، جو ایک مہینے تک جو ہے وہ کھانے کی دیگیں بنا کے ایک بہت بڑے صحرا اور جنگل میں رکھتے گئے۔ ایک مہینہ کھانا بنا کے رکھتے گئے۔ ایک مہینے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اب اپنی مخلوق کو بھیج دے اور یہ سارا کھانا کھا جائیں۔ تو سمندر سے ایک مچھلی نکلی جس نے وہ ایک مہینے کا جنوں کے لگے ہوئے محنت سے پتہ نہیں کتنے لاکھوں ٹن ہوگا وہ کھانے کا ایک ہی لقمہ بنایا اور کھا لیا، اور فرمایا کہ اے سلیمان اللہ تعالیٰ اس طرح کا لقمے مجھے روزانہ 2 یا 3 عطا فرماتا ہے جو تو نے مجھے ایک لقمہ عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ الغرض حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت رہی، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلی بنیادوں پہ جس طرح کہ مکہ مکرمہ میں پہلی بنیادوں پہ اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کو بنایا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلی بنیادوں پہ مسجد اقصیٰ کو تعمیر فرمایا۔ مسجد اقصیٰ جس کو ہم مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، قرآن مجید نے بھی اس کو مسجد اقصیٰ کے نام سے پکارا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ مسجد اقصیٰ تعمیر فرمائی جس کو یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہود کے لوگ اسی مسجد کو ہیکل سلیمانی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی یا ٹیمپل اس طرح ہونا چاہیے کہ ایک بڑا سا مینار ہونا چاہیے اور اونچا مینار ہونا چاہیے اور نیچے سے چوڑا ہونا چاہیے اور اوپر جا کے چھوٹا ہو جانا چاہیے، اس طرح کر کے جو ہے وہ ٹیمپل بننا چاہیے۔ جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد بنائی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد پھر دوبارہ اس قوم کے اندر مختلف وقت میں مختلف لڑائیاں ہوتی رہیں اور یہ واحد قوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس قوم پہ لعنت فرما دی ہے۔ جتنے انعامات ہوئے ہیں اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے ہر نماز میں ہر رکعت میں مسلمان سے یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچا لے جن پر تیرا غضب ہوا۔ یہ غضب ہونے والے وہ لوگ ہیں جن پر غضب ہوا، یہ یہود یا بنی اسرائیل کے وہ لوگ جنہوں نے جاننے کے باوجود بھی اللہ کا حکم نہ مانا۔ اور اسی طرح یہ حکومتیں چلتی رہیں، اور پھر جس کو آج ہم 2023 میں جا رہے ہیں، یہ جہاں سے شروع ہوا ہے 2023 سال پہلے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بھیجتے ہیں جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے ان پیغمبروں میں سے ہیں جو بڑے پیغمبر تھے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب انجیل ان پہ اتارتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی جس کو انجیل کے نام سے جانا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ یہ قوم ایمان نہیں لائی،
تھوڑے سے لوگ ایمان لے آئے، صرف تھوڑے سے لوگ جن کو حواری کہا گیا، اور باقی سارے لوگ یہ مخالف ہو گئے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی اس مسجد کو برباد کر دیا تھا، اور اس کے اندر اپنے جانور جو ہے وہ رکھتے تھے، اور اس مسجد میں جا کے برائیاں اور بے حیائیوں کے کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جب یہ تھوڑے سے ایمان لے آئے تو باقی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، اور اتنی مخالفت کی کہ ساتھ قریب جو سب سے بڑی حکومت روم کی تھی، رومی تھے، ان سے مدد لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا چاہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پہ آسمان پہ اٹھا لیا، آسمان پہ زندہ جسم کے ساتھ اٹھا لیا، اور ایک دوسرے انسان کو پکڑ کے انہوں نے پھانسی پہ لٹکا دیا، اور یہی کہتے رہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا ہے، جبکہ ان کے شاگرد یا قریبی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے یہ جانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ نہیں لٹکایا گیا، بلکہ اللہ نے زندہ ان کو آسمان پہ اٹھا لیا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد کچھ ہی عرصے میں تھوڑے سے 300 سال گزر گئے، یہ قوم اسی طرح کشمکش میں رہی، اور 300 سال کے بعد اسی یہودی قوم نے سازش کی، اور جب ایک قسطنطنیہ کا ملک اس وقت عیسائیت میں داخل ہو گیا تو عیسائیوں کو غلبہ مل گیا، تو یہودیوں نے عیسائی بن کے، عیسائیوں کے بڑے رہبر اور بڑے مولوی بن کے انہوں نے یہ کیا کہ عیسائی مذہب کو بدل کے رکھ دیا، اور عیسائی مذہب کا یہ عقیدہ بنا دیا کہ معبود صرف اللہ نہیں ہے، بلکہ معبود 3 چیزوں کا، 3 لوگوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ، یہ تینوں مل کر جو ہے وہ معبود بنتے ہیں۔ اور اس شرک عقیدے کو اتنا پھیلایا کہ پورا کا پورا عیسائی مذہب جو ہے وہ بدل کے رہ گیا۔ مختلف حالات میں یہ چلتے رہے، اور یہ علاقہ فلسطین کا علاقہ عیسائیوں کے قبضے میں رہا، یہودیوں کے قبضے میں نہیں رہا، عیسائیوں کے قبضے میں رہا۔ عیسائی حکومت کرتے رہے، اور پھر عیسائی اتنے بڑھ گئے کہ رومی سارا کا سارا عیسائیت قبول کر لی، اور پورا کا پورا روم عیسائی ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 571 عیسوی میں، جو آج 2023 ہے، جب یہ 571 عیسوی تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں مبعوث فرمایا۔ اس وقت بھی بیت المقدس کی جگہ پہ اس ملک کا نام بدل کے ایلیا بن گیا تھا، اور روم کی حکمرانی میں تھا، اور روم عیسائی تھے، اور یہودی بکھر گئے تھے، جس میں سے زیادہ تر آباد جا کے یمن میں ہو گئے تھے، اور کچھ لوگ آباد آ کے 3 بڑے قبیلے آ کے مدینہ میں آباد ہو گئے تھے، اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی آنا ہے جو مدینے کے علاقے میں آنا ہے، تو 3 قبیلے یہودیوں کے مدینہ میں آ کے آباد ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کے بعد 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ نبوت کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، 40 اور 13 53 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے۔ پھر مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور مدینہ منورہ تشریف لینے کے بعد وہاں جا کے یہودیوں کا آمنا سامنا ہوا، براہ راست آمنا سامنا ہوا۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ امن معاہدہ کیا کہ امن و امان سے رہیں، تم ہماری حفاظت کرو اور ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تم
تم ہماری حفاظت کرو اور ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ اور اس معاہدہ باقاعدہ لکھا گیا جو آج بھی میثاق مدینہ کے نام سے محفوظ ہے، اس کی شقیں اور وہ پورا کا پورا محفوظ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے 3 قبیلے بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر سے یہ معاہدہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی اس 10 سالہ زندگی میں ان تینوں قبیلوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے معاہدے کی خلاف ورزی کی، غداری کر دی، معاہدہ توڑ دیا، تو 2 قبیلوں کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا تھا، بنو نذیر کو اور بنو قینقاع کو۔ بنو قریظہ قبیلہ ایسا ہے کہ جس نے مسلمانوں کے ساتھ اس وقت آ کے غداری کی جس وقت مسلمان انتہائی پریشانی میں تھے اور پورا عرب 10,000 کا لشکر لے کے مدینہ پہ حملہ آور ہو چکا تھا غزوہ خندق میں یا غزوہ احزاب میں سن 6 ہجری میں، جب پورا عرب حملہ کر کے آ چکا تھا اور ایک سائڈ سے خندق کھودی گئی تھی، ایک گہری کھائی کھودی گئی تھی تاکہ وہ لوگ گزر نہ سکیں، اور ادھر مسلمان تھے، دوسری طرف کافر تھے، اور پیچھے والی سائڈ پہ یہودی آباد تھے، تو یہودیوں نے بغاوت کر دی اور معاہدہ توڑ دیا۔ مسلمان درمیان میں آ گئے، پیچھے یہودی ہیں، سامنے جو ہیں وہ دوسرے کافر ہیں، اور تھوڑے سے مسلمان ہیں جو کہ مدینہ میں آباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں یہودیوں اور کافروں کے درمیان میں ایک وجہ سے اختلاف ڈال دیا اور ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی اور مسلمان اس جنگ میں بغیر کوئی شہید ہوئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور کافر جو ہیں وہ ذلیل اور خوار ہو کے رسوا ہو کے واپس اپنے علاقوں میں دوڑ گئے۔ جب مسلمانوں نے اس میں فتح کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل فرمائی کہ اپنا اسلحہ نہ اتارے، اسلحہ نہیں اتارنا ہے، اب کافر چلے گئے ہیں تو واپسی اب جا کے یہودیوں کا معاملہ جو ہے وہ پورا کریں۔ یہودیوں کے پاس مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا لشکر لے کے گئے، تو وہ جہاں یہودی آباد تھے مدینہ سے قریب جو ہے مدینہ کا علاقہ ہی بنتا تھا، اور مدینہ کے قریب جہاں پہ آباد تھے انہوں نے اپنا قلعہ بنایا ہوا تھا، اور اس قلعے کے اندر ان کے پاس سال سے زیادہ اندر رہنے کا راشن موجود تھا، سارا سامان موجود تھا، اور اس کے اندر وہ بند ہو گئے اور مسلمانوں جو ہے وہاں آ کے ٹھہر گئے۔ لیکن یہودیوں پہ اللہ نے اتنا روب ڈال دیا کہ ڈر کے مارے صلح پہ آ گئے۔ جب صلح ہوئی تو صلح کا فیصلہ کون کرے؟ تو ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کہ انصار قبیلے کے سردار تھے اور اسلام سے پہلے جاہلیت میں یہودیوں کے دوست اور حمایتی تھے، حضرت سعد بن عبادہ، فرمایا یہودی کہنے لگے کہ ہمارے بارے میں جو سعد فیصلہ کر دے ہمیں راضی ہیں، ہم صلح کرتے ہیں، جو وہ شرطیں لگا دے، جو وہ لکھ دے۔ وہ جنگ احزاب میں زخمی ہو گئے ہوئے تھے اور وہ ان کو وہاں پہ لایا گیا، ادھر سے یہودی آ کے ان کی منتیں کرنے لگ گئے اور ان کو اپنی دوستی کا جو ہے حوالہ دینے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد جو بھی ان کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے بتاؤ۔ تو حضرت سعد نے فرمایا کہ انہوں نے ایسے وقت میں آ کے غداری کی ہے کہ جس وقت مسلمانوں کو ان کی اشد ضرورت تھی، اگر ان دونوں کے خلاف ان دونوں کا آپس میں اختلاف نہ ہوتا تو مسلمان تو ختم ہو گئے تھے، اگر کافروں کا اور یہودیوں کا آپس میں اختلاف نہ ہو جاتا تو لہٰذا ایسے وقت میں آپ انہوں نے معاہدہ توڑا ہے تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کی عورتوں کو پکڑ کے غلام بنا لیا جائے اور ان کے بچوں کو غلام بنا لیا جائے اور ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے۔
جو بوڑھے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے اور جو جوان ہیں، لڑائی کے قابل ہیں، کام کرنے کے قابل ہیں، سب کو قتل کر دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فیصلہ اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر کیا تھا وہی فیصلہ اللہ تعالیٰ نے سعد کی زبان سے جو ہے وہ جاری فرما دیا ہے۔ اس طرح کر کے قبیلہ جو ہے بنو قریظہ جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں، اس نبوت کے دور میں حجاز سے یہ باہر نکل گئے اور خیبر میں جا کے وہ 2 قبیلے آباد ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں پھر ان یہودیوں کو خیبر سے بھی نکال دیا۔ خیبر سے نکلنے کے بعد یہ شام کے علاقوں میں اور روم کے علاقے میں جا کے آباد ہو گئے۔ اس وقت یہودیوں کو یہودی مذہب ہونے کی وجہ سے فلسطین میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ وہاں حکمران عیسائی تھے، روم کے حکمران تھے، اور کسی یہودی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ فلسطین میں داخل ہو جائے۔ اگر کوئی داخل ہو گیا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ قوم جو ہے وہاں سے نکلے اور بکھر گئے جا کے روم کے مختلف علاقوں میں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فلسطین کا علاقہ فتح ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 571 میں پیدا ہوئے تھے، اور 631 میں، جو آج ہمیں 2023 میں جا رہے ہیں، تو 631 میلادی میں عیسوی میں فلسطین فتح ہوا، اور اس کو مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یہ علاقہ فتح ہوا تو معاہدہ طے ہوا کہ فلسطین ایک مقدس علاقہ ہے، اس علاقے میں ہر مذہب والے کو آنے کی اجازت ہے، اور یہودی بھی آ کے اس مہینے میں زیارت کر سکتے ہیں، کیونکہ فلسطین ایک ایسا بابرکت شہر ہے، بابرکت علاقہ ہے کہ جس علاقے میں ہر کوئی آ کے زیارت کر سکتا ہے یا اس مسجد میں پہنچ سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جو ان کا عیسائیوں کا بڑا گرجا تھا جس کو کنیست القیامہ کہا جاتا تھا، اس کو بھی توڑا نہیں گیا کہ عیسائیوں کی عبادت گاہ ہے، عیسائی آ کے اپنی عبادت اس میں کر سکتے ہیں۔ اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا احسان تھا اس یہودی قوم پہ کہ ان کو یہاں آ کر فلسطین میں اجازت دے دی گئی کہ تم داخل ہو سکتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلفائے راشدین رہے، اور اس کے بعد بنو امیہ کا دور رہا، اور بنو امیہ کے بعد جا کے پھر دور آتا ہے بنو عباس کا۔ تو جو آج ہم 2023 میں جا رہے ہیں، تو 9ویں صدی تک، 900 میلادی تک یا عیسوی تک، جو 2023 ہیں، جب یہ 900 تھا تب تک اس کے اوپر جو ہے وہ حکمرانی رہی مسلمانوں کی، اور مسلمان اس علاقے کے حکمران رہے، اور یہ علاقہ سارا کا سارا مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ عباسی حکومت کے اختتام میں، عباسی خلافت کے ختم ہونے پہ بعد میں مسلمانوں کے اندر حکومت میں افراتفری پیدا ہوئی، اور طرح طرح کے حکمران جو ہے وہ آنے لگے۔ عیسائی جو ہے وہ مضبوط ہوتے گئے، اور عیسائی یورپ میں جا کے انہوں نے اپنے آپ کو اتنا منظم کر لیا کہ مسلمانوں سے اپنی یہ جگہ چھڑائی جائے، تو پھر یہ 900 تقریباً 1000 عیسوی میں آ کے عیسائیوں کے حملے شروع ہوئے، اور پھر وہ جنگیں شروع ہوئی جن کو تاریخ صلیبی جنگوں کے نام سے جانتی ہے۔ یہ صلیبی جنگیں ایسی ہیں کہ
مسلمانوں کے اندر اس طرح کر کے انہوں نے شرائط کی اور مسلمانوں کو قتل کیا کہ یہ تاریخ گواہ ہے کہ کس طرح کر کے مسلمان اس میں ہوتے رہے، اور مسلمانوں کے کوئی حکمران مضبوط نہیں تھے، بلکہ مصر کے ایسے بھی کچھ حکمران تھے جنہوں نے تھوڑے سے ذاتی فائدے کے مقابلے میں فلسطین کو عیسائیوں کے حوالے کر دیا تھا۔ اور ان جنگوں کی تفصیل اگر جاننی ہے، میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، جو نوجوان ہیں یاد رکھ لیں کہ ہم ہر ٹائم موبائل میں اور ان چیزوں میں لگے رہتے ہیں۔ ہمیشہ وہ قوم ترقی کرتی ہے جو اپنا ماضی جان لے تو مستقبل بنانا آسان ہوتا ہے۔ ماضی میں جان لیا جائے کہ ہمارے اوپر کیا حالات گزرے ہوئے ہیں، اس وقت کی جو عیسائی جنگیں ہیں ان کی تاریخ اور ہسٹری میں تو مختصر انداز میں بہت کچھ بیان ہے، لیکن ایک ناول یا ایک کہانی کی کتاب ہے۔ میں اس لیے خطبے میں بتا رہا ہوں کہ وہ کتاب اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے کہ وہ ہے ایسے کہانی کے، لیکن اس مؤلف نے یا کتاب لکھنے والے نے انداز ایسا اپنایا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ الفاظوں کے اندر اتنی دلچسپی ہے کہ کتاب کا شروع کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اردو کے اندر ہے، اور وہ ختم اپنے آپ خود کرا لے گی۔ 5 جلدوں میں کتاب ہے۔ میں نے کسی ساتھی کو کسی دور میں دی تھی کہ یار یہ 5 جلدیں ہیں اور ایک جلد تقریباً 300-400 صفحات کی ہے، تو آپ اس کو پڑھ لو۔ اس بندے نے ہفتے بعد آ کے مجھے کتاب واپس دے دی کہ ایک ہفتے کے اندر 5 جلدیں پوری پڑھ کے ختم کر دی۔ میں حیران رہ گیا کہ اتنی آسانی سے کس طرح پڑھ لیا۔ کہنے لگا کہ رات کے 3 بج جاتے تھے پڑھتے پڑھتے، چائے کا تھرمس بھر کے رکھا ہوتا تھا اور دل نہیں کرتا تھا اس کتاب کو چھوڑنے کے لیے۔ اس کتاب کا نام حیرانگی ہے کہ نام ہے اس کتاب کا داستان ایمان فروش، یا ایمان فروشوں کی داستان۔ ایمان فروشوں کی داستان یہ وہ دور ہے پھر گزرا کہ صلیبی جنگوں کے نتیجوں میں پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسے جنہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا فلسطین پہ، اور فلسطین پہ قبضہ اس طرح کر لیا صلیبی جنگوں کے نتیجوں میں کہ مسلمانوں کا اتنا قتل عام کیا کہ پورا ایک ہفتہ جو ہے، جو اس فلسطین یا یروشلم جو اس شہر کا نام تھا، پورے ہفتے تک لوگوں کی یہ پڈلیاں جو ہے وہ خون کے اندر جو ہے وہ دبی رہی تھی۔ مسلمان چاہے کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی بڑا ہے، سب کو جو ہے وہ قتل کر دیا تھا عیسائیوں نے مسلمانوں کو، اور قبضہ کر لیا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد انہی جنگوں کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو پیدا کرتا ہے جس کا نام صلاح الدین ایوبی ہے۔ صلاح الدین ایوبی جو ہے وہ پھر فلسطین کو فتح کرتا ہے 1200 میلادی 1200 عیسوی کے اندر آ کے۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نتیجے میں فلسطین دوبارہ سے عیسائیوں سے چھوٹنے کے بعد مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتا ہے، اور مسلمان پھر یہاں پہ زیارت کرتے ہیں، اور مسلمان کے لیے کوئی مسلمان قبضہ کرنے کے بعد کسی مسلمان کو اجازت نہیں تھی کہ کسی یہودی کا یا عیسائی کو جو ہے وہ قتل کر دے۔ امن اور پورے اطمینان کے ساتھ فتح کیا، اور یہاں کے لوگ ان کے اخلاق سے متاثر ہو کے اس کو بٹھا دو نیچے، بیٹھ جاؤ حسان، بیٹھ جاؤ، پورے علاقے کو جو ہے وہ فتح کر لیا۔ اور پھر صلاح الدین ایوبی کی زندگی جو ہے فلسطین کے فتح ہونے کے بعد کچھ ہی عرصے میں وہ وفات پا جاتے ہیں۔ اور صلاح الدین ایوبی کی زندگی میں جو خلیفہ وقت تھا، جو نور الدین زنگی کے نام سے جانا جاتا ہے، نور الدین زنگی کے وفات پانے کے بعد، خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، یہاں بیٹھ جاؤ۔ نور الدین زنگی جو ہے وہ 2 سال کے، صلاح الدین ایوبی کے 2 سالوں کے اندر ہی وفات پا جاتا
جاتا ہے شروع کے 2 سالوں میں، اور اس کے بعد صلاح الدین ایوبی اپنی قیادت میں لے کے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، اور لڑائی کرنے کے بعد سارے مسلمانوں کو متحد کر کے فلسطین فتح کرتا ہے۔ یہ پوری تفصیل اگر جاننی ہے اور دلچسپ انداز میں جاننی ہے تو میری نوجوانوں سے گزارش یہ ہے کہ اس کتاب کا زندگی میں ایک دفعہ ضرور مطالعہ کر لیں۔ بڑی آسانی کے ساتھ یہ لائبریریوں میں وہ فری میں کرائے پر بھی کتاب مل جاتی ہے کہ آپ لے کے آئیں اور واپس ان کو کر دیں، یا بازار سے لینا بھی چاہیں تو 1000-1500 کی وہ کتاب مل جاتی ہے، داستان ایمان فروشوں کی۔ وہ جو ہے وہ ایک ناول ہے، کہانی ہے، لیکن وہ کہانی یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ ایک تاریخ کی چیز ہے۔ وہ کہانی یا وہ واقعہ جو ایک لائن میں لکھا ہوا ہے تاریخ کی کتابوں میں، اس نے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ مسلمانوں نے اس دور میں کیا کیا۔ صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد دوبارہ تھوڑے ہی عرصے میں عیسائیوں نے آ کے دوبارہ قبضہ کر لیا، اور دوبارہ جب قبضہ کیا تو پھر سن 1300 ہجری 1300 عیسوی کے قریب آ کے وہ دور آتا ہے کہ جس وقت تتاریوں کے حملے ہوتے ہیں۔ ایک مغل اور تتاری ایک قوم ہے جو ترک سے اٹھی اور پوری دنیا کے اوپر آ کے انہوں نے غلبہ کیا۔ ہلاکو خان اور چنگیز خان کا نام سنا ہوا ہے، جو اس قوم کے اندر تتاریوں میں اور مغلی تتاریوں میں موجود تھے، اور انہوں نے آ کے مسلمانوں کے علاقوں پہ قبضہ کیا۔ اور بظاہر یہ جو ہے وہ مسلمان نہیں تھے یہ، اور انہوں نے اتنا قتل عام کیا کہ بغداد شہر میں مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے انہوں نے بڑا پہاڑ بنایا تھا، یا بڑا جگہ بنائی تھی کہ کھوپڑیاں کاٹ کاٹ کے مسلمانوں کو انتہائی شہید کیا۔ مسلمانوں کے بغداد کی جو کتب خانے تھے، مسلمانوں کے علمی کتب خانے تھے، ان کو اس طرح جلایا کہ 3 دن تک جو فرات یا نیل دریا ہے وہ سیاہی کی وجہ سے اس کا پانی سیاہ ہو کے بہتا رہا ہے، اور مسلمانوں کا علم کا بہت بڑا ذخیرہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ تباہ ہو گیا۔ پھر اس دور میں جس شخصیت کو آج ہم مسلمان شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے نام سے جانتے ہیں، وہ اس دور میں موجود تھے، جنہوں نے جہاد کیا، اور جہاد کر کے تتاریوں کے اندر ایک جہاد بھی سیف ہے، تلوار کے ساتھ جہاد کرنا، اور دوسرا جہاد ہے کہ لوگوں کو تبلیغ کر کے اور ان کی اصلاح کر کے جہاد کرنا، جو انہوں نے دونوں طرح جاری رکھا، جس کے نتیجے میں یہ قوم تتاریوں کی قوم جو ہے یہ مسلمان ہو گئے، اور ایک بندے کے مسلمان ہونے سے پورا کا پورا ان کا ترکیہ اس دور کا جو ہے یہ ترکی جہاں سے یہ چلے تھے، پورا کا پورا علاقہ مسلمان ہو گیا، اور ساری کی ساری قوم جو کافر تھی بدل کے مسلمان ہو گئی۔ تتاری حملوں کے بعد پھر 500 سال کا ایسا دور رہا ہے کہ یعنی 1500 تک پھر ایسا دور رہا ہے کہ جس دور میں مختلف حکمران یہاں آتے رہے، لیکن غلبہ اکثر عیسائیوں کا رہا۔ پھر 1500 آج ہم 2023 میں جا رہے ہیں، پھر 1500 میں یہی تتاری منظم ہوئے، اور تتاری جو ہے ترک تھے، اور ترک نے آ کے وہ حکومت بنائی جس کو ہم خلافت عثمانیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک خلافت عثمانیہ بنی، یہی ترک سے چلے، اور پھر وہ خلافت عثمانیہ جو ہے وہ 1500 میں آ کے بنی، اور جتنے بھی مسلمانوں کے علاقے تھے، ملک تھے، سارے کے سارے خلافت عثمانیہ کے اندر چلے گئے۔ مسلمانوں کی ایک حکومت تھی، اور ایک حکومت میں سارے حکمران بن گئے، اور فلسطین کا علاقہ بھی مسلمانوں کے پاس تھا۔ یاد رکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے سے لے کے رومیوں کے حکمرانی سے لے کے ابھی تک یہ علاقہ یہودیوں کے ہاتھ میں نہیں آیا ہے، جس کو ہم فلسطین کے نام سے جانتے ہیں۔ عیسائیوں میں رہا، اور پھر خلافت عثمانیہ کے دور میں یہ سارے کے سارے شام کے علاقے خلافت عثمانیہ کے پاس آ گئے۔
پھر 1500 کے بعد 1600 1700 1800 1900 اور پھر 2000 اور پھر 2023 میں ہم پہنچے ہیں۔ یہ خلافت عثمانیہ چلتی رہی۔ جب 1900 اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو خلافت عثمانیہ کا آخری رمق جو ہے وہ کس وقت آ کے ختم ہوئی ہے؟ پاکستان کے بننے کے بعد 1970 کے قریب آ کے خلافت عثمانیہ کی آخری نشانی بھی ختم ہو گئی تھی۔ لیکن اس خلافت عثمانیہ کے آخری دور میں جب 1900 جو آج 2000 ہے، سن 1900 کے اندر جو ہے وہ یہودی اکٹھے ہونے شروع ہو گئے، اور ان کو سب سے پہلے عباسی دور کے اندر جو یہاں سے نکلے تھے تو زیادہ تر جا کے اندلس میں آباد ہو گئے تھے، جس کو آج ہم اسپین کے نام سے جانتے ہیں۔ اسپین پہ مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی ہے، 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، اور آج بھی قرطبہ اور سارے کے سارے شہر آج بھی وہاں پہ مسلمانوں کے پرانے نشان موجود ہیں۔ تہذیب و تمدن اور علم کی بنیاد مسلمانوں کی یہ اندلس تھا، اسپین تھا، اور وہاں سے سارے کے سارے یہودی پڑھ کے گئے، وہاں سے سارے کے سارا یورپ علم حاصل کر کے جاتا تھا۔ آج بھی قرطبہ کی یونیورسٹی اسی حالت میں موجود ہے۔ 800 سال کے بعد آ کے وہاں عیسائیوں نے جب قبضہ کیا تھا تو 2 لاکھ یہودیوں کو نکال دیا تھا، جن یہودیوں نے وہاں سے نکلنے کے بعد جا کے ترکی میں اور ایران میں مختلف جگہ جا کے دوبارہ جو ہے وہ رہنا شروع کر دیا تھا۔ پھر 1900 کے اندر آ کے ایک تحریک چلی کہ ہمیں اپنا ایک وطن چاہیے، اپنا ایک علاقہ چاہیے، اور یہودیوں کی تنظیمیں متحد ہوئیں، اور یہودی ایک ایسی قوم ہے، ایک ایسی فتنہ پرست قوم ہے، میرے بھائی خاموش ہو جاؤ، ایک ایسی فتنہ پرور قوم ہے کہ اس کا نظریہ یہ ہے کہ جائز ناجائز کچھ نہیں ہے، اپنے مفاد کی خاطر سب کچھ کر سکتے ہو۔ انہوں نے اپنی یا دوسروں کی لڑکیاں پکڑ کے مسلمانوں کے حکمرانوں کے گھروں میں بھیجی، اور حکمران جو ہے وہ یہودیوں کے ان کی بیویاں بنا کے جو ہے وہ رکھتے تھے، اور اس طرح کر کے مسلمانوں کے اندر سازش کر کے یہودی جمع شروع ہونا ہو گئے۔ اور 1947 میں جب پاکستان بنا ہے تو 1948 میں یہودی آ کے یہاں فلسطین کے علاقے میں آباد ہونے لگ گئے، اور 1948 میں جب انہوں نے اپنی تحریک شروع کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ ملک ہے، اور یہ قوم ایسی ہے کہ ہر دور میں انہوں نے دوسروں کا پیسہ چھین کے بزنس کے نام پہ دوسروں کے پیسے سے بزنس کر کے بڑے بڑے بزنس بنائے، بڑی بڑی تجارت کی۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہودی دوسرے لوگوں کو سود پہ قرضے دیتے تھے اور واپسی دگنا تگنا کر کے واپس لیتے تھے۔ یہ اس دور سے اس قوم کے اندر سازش رہی۔ انہوں نے 1948 تک بہت سارے علاقے پیسے دے کر کے فلسطین سے جو ہے وہ خرید لیے، اور 1948 میں انہوں نے اعلان کیا تو سب سے پہلے برطانیہ نے اس ملک کو تسلیم کر لیا۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی ہے تو آفیشل طور پہ کسی ملک نے ان کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت ہم مانتے ہیں۔ اپنے ذاتی پاسپورٹ پہ کوئی ملک اس وقت افغانستان نہیں جا سکتا ہے کہ افغانستان کو تسلیم نہیں کیا ہوا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اتنے مستقل قانون نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی چلا جائے، لیکن یہ ہے کہ آفیشل طریقے سے پاکستان جب 1947 میں بنا تو یہ واحد ملک ہے دنیا کے اندر جس کے پاسپورٹ پہ یہ لکھا گیا کہ پاکستان کا یہ پاسپورٹ دنیا میں اسرائیل کے علاوہ باقی تمام ملکوں کے لیے ویلڈ ہے، یعنی اسرائیل پہ اس پاسپورٹ پہ آپ نہیں جا سکتے۔ یہ واحد ملک ہے
کہ جس نے اسرائیل کی نفرت یا اسرائیل کے خلاف جو ہے اسرائیل کی اس حکومت کا جو ہے وہ اس وقت سے بائیکاٹ کیا، اور پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ والا پاسپورٹ اسرائیل کے لیے نہیں جا سکتے۔ 1948 کے بعد آج تک میرے بھائی اس دور تک یہ حکومت یا یہ یہودی مختلف سازشوں میں رہے۔ 2 دفعہ عرب کے ساتھ ان کی جنگیں ہو چکی ہیں، اور دونوں جنگوں میں جو متحدہ عرب سارے ملک آ گئے تھے، اور 62 یا 68 کی اس جنگ میں پورے عرب ممالک آ کے اسرائیل پہ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، تو 6 دنوں کی لڑائی کے اندر اسرائیل نے تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ جہاں یہ عربوں کے ساری کی ساری فوج، ٹینک اور جہاز کھڑے تھے، ایک رات میں حملہ کر کے پوری عرب فوج کو تباہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد کیونکہ اس یہودی اس اسٹیٹ کو پیچھے سے پوری کی پوری حمایت حاصل ہے برطانیہ کے، یورپ کی، اور تب سے فلسطینیوں پہ یہ ظلم کرتے جا رہے ہیں۔ اس تاریخ کے پچھلے پورے دور میں اگر دیکھ لیں تو کسی دور میں بھی جا کے یہودی یہاں پر ایز اے حکمران نہیں رہے۔ عیسائیوں کے قبضے میں علاقہ رہا ہے، لیکن یہودیوں کے قبضے میں یہ علاقہ نہیں رہا ہے، اور یہ یہودی جو ہے اس طرح کر کے یہاں پہ ان کی حکومت ہے۔ اس وقت یہود یہ چاہتا یہ ہے کہ اس نے اپنا قانون بنا لیا ہو۔ یاد رکھ لیں کہ اگر ہم تاریخ، یہ مختصر ہے، اگر ہم اس میں تفصیل میں جائیں تو یہ موجودہ یہودی یہ وہ یہودی نہیں ہے کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، بنی اسرائیل میں سے نہیں، ان کی نسل بدل چکی ہوئی ہے، کیونکہ اصل یہودی یہ تھے یا اصل بنی اسرائیل یہ تھے کہ جو آگے سے آگے اولاد پیدا ہوتی گئی، ان کی افراتفری میں آ کے ان کی عورتوں کی باہر شادیاں ہوئی، اور ان کی مردوں نے باہر سے عورتیں لی، اور آہستہ آہستہ خاندان بدلتا گیا۔ پاکستان میں میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں ایک مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں کہ جتنے سید شاید سعودیہ میں نہیں ہوں گے یا عرب علاقوں میں نہیں ہیں، جتنے سید کے ہمارے اس پاکستان میں بن جاتے ہیں کہ بنوتی سید بنے ہوئے ہیں، اسی طرح کر کے یہ بنوتی جو ہے وہ بنتے گئے۔ آج بھی ان کی زیادہ تر آبادی جو ہے وہ بہت بڑی آبادی ان کے ایران میں موجود ہے، بہت بڑی آبادی رشیا میں موجود ہے، بہت بڑی آبادی جو ہے وہ ترک میں موجود ہے، لیکن ان کی جو ہے یہ کہنا کہ یہ وہ اصل یہودی ہیں یا بنی اسرائیل ہیں، یہ ذرا مشکل ہے، یہ کہنا مشکل ہے۔ ان کی نسل تقریباً بدل چکی ہوئی ہے، لیکن ان کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح کر کے مضبوط کر لیا ہوا ہے کہ دنیا کا جدید ترین اسلحہ موجود ہے۔ اس وقت موجودہ صورتحال، کل تک کی خبر یہ ہے کہ غزہ جس کے اندر حماس یاد رکھ لیں کہ ایران کی ایک تنظیم ہے، ایران اور شیعہ تنظیم ہے، جس کو پیچھے سے ایران جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے، جو اس کے مقابلے میں دوسری فلسطین کے لیے فتح کرنے کی تنظیم تھی جس کا نام جو ہے تحریک الفتح تھا۔ اس کو یہودیوں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک غزہ ہے، سمجھ لیں کہ غزہ جو ہے وہ کراچی میں ہے، اور دوسری سائڈ پہ جو ہے جو فلسطین کا علاقہ ہے جہاں پہ مسجد اقصیٰ ہے، وہ ویسٹ بینک کے نام سے اس کا نام رکھ دیا گیا، جہاں پہ یروشلم شہر ہے اور وہاں پہ حکومت ہے الفتح کی۔ عرب جتنے بھی ہیں یہ زیادہ تر سپورٹ کرتے تھے الفتح کو، اور اس کی مدد بھیجتے تھے کہ وہاں پہ مسجد اقصیٰ ہے اور وہاں پہ جو حکومت جو ہے وہ ان کی ہے، لیکن یہ چاہے الفتح ہے یا چاہے غزہ میں الماس ہے، دونوں کو اپنی فوج رکھنے کی اجازت نہیں ہے، دونوں کو پولیس بنانے کی اجازت نہیں ہے، دونوں کو اپنا سرکاری خزانہ بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ ساری حکومت وہی اسرائیل کرتا ہے۔ اصل اگر بیک گراؤنڈ پہ جائیں تو اس فلسطین میں بھی لڑائی 2 ملکوں کی پہلے چلتی رہی ہے، ایک ایران کی اور ایک سعودیہ کی۔ ایران کی طرف سے یہ حماس ہے، اور سعودیہ یا باقی عربوں کی طرف سے وہ جو ہے وہ تحریک الفتح ہے۔ اس طرح کر کے اب جو ہے وہ یہودی یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے میں دونوں سے نجات کروں۔ عرب
اس لیے نہیں سامنے آ رہے، شاید کہ وجہ یہ ہے کہ حماس ایران ہے اور ایران جو ہے اپنا اثر و رسوخ اس علاقے میں چاہتا ہے، لیکن یہودیوں کے ہاں اب یہ برابر ہے، چاہے کوئی شیعہ ہے یا سنی ہے، وہ فرق ختم ہو گیا ہے۔ اب اس کا ٹارگٹ یہی ہے کہ کسی طریقے سے اس جنگ کو انہوں نے اسلام اور کفر کی جنگ کا رنگ کبھی نہیں دیا ہے، ہمیشہ اس جنگ کے اندر آواز لگائی ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہود اور عرب کی جنگ ہے، یہود اور عرب کی جنگ ہے۔ تو اب اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ کسی طریقے سے غزہ جو تھوڑا سا علاقہ ہے جس کی چوڑائی تقریباً جو ہے وہ 6 کلومیٹر ہے اور لمبائی 41 کلومیٹر ہے، جتنا یہاں سے ستیانہ ہے یا فیصل آباد کے قریب ہے اتنا کہ لمبا ہے، اور چوڑا جو ہے وہ اتنا ہے جتنا یہاں سے تانگلیاں والا یا جلے موڑ ہے، یعنی 6 کلومیٹر اور آگے چل کے 12 کلومیٹر چوڑا ہے، اور لمبائی 41 کلومیٹر علاقے کو آدھے کو وہ قبضہ زمینی قبضہ کر چکا ہے، درمیان سے اس کو 2 حصوں میں توڑ چکا ہے، 2 حصوں میں، اور جنوبی اور شمالی درمیان سے زمین اتار کے اس کو توڑ چکا ہے، اور جو اس کا شمال والی سائیڈ ہے وہاں پہ جو لوگ پھنسے ہیں وہ پھنسے رہ جا رہے ہیں۔ مسلمان پوری دنیا میں ہونے کے باوجود کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے، سوائے اس کے کہ مذمت کے علاوہ، زبانی اور کلامی کے علاوہ اور کچھ کوئی نہیں کر رہا ہے، سوائے اس کے کہ یمن نے جو کہ دوسری طرف بیٹھا ہوا ہے، یمن جو سعودیہ پار کر کے اگلی سائیڈ ہے، اس نے کچھ میزائل جو ہے وہ اسرائیل پہ داغنے شروع کر دیے ہوئے ہیں۔ ترکی جو ہے، یاد رکھ لیں کہ اس واقعات سے پہلے اس اسرائیل کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والا مسلمانوں میں سے ملک ترکیہ ہے، جس نے اس کو شروع سے تسلیم کیا ہوا ہے کہ اسرائیل ایز اے ملک ہے۔ اس کو تسلیم کرنے میں عربوں میں سے مصر نے دوسرے نمبر پہ تسلیم کیا ہوا ہے، اس کو تیسرے نمبر پہ جارڈن نے تسلیم کیا ہوا ہے، اس کو ابھی قریب ہی پچھلے سالوں میں UAE اور عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی دوسرے نمبر پہ بحرین نے اسرائیل کو ایسے ملک کے تسلیم کر لیا ہوا ہے۔ یہ جو واقعہ ابھی ہوا ہے اس کے پیچھے بھی یہ ہے کہ شاید یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ قریب تھا کہ سعودیہ بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے والا تھا، اور اگر سعودیہ تسلیم کر لیتا اسرائیل کو تو پھر باقی ملکوں کا ناعام انداز سے تسلیم ہو جانا تھا کہ اسرائیل ایک ملک ہے، اسرائیل ایک ملک ہے۔ سعودیہ نے تسلیم نہیں کیا ہوا تھا، لیکن یہودیوں کا آنا جانا سعودیہ میں، اور ڈیلی کی ایک فلائٹ ریاض سے تل ابیب تک جاتی تھی اور آتی تھی، کمرشل فلائٹیں لوگوں کی پہلے سے جاری تھی۔ اب تسلیم کرنے والا تھا۔ کچھ یہ بھی رائے پائی جاتی ہے کہ غزہ میں حماس نے یہ سارا کام اس لیے کیا ہے کہ شاید یہ ہے کہ سعودیہ کہیں تسلیم نہ کر لے اور پوری کو الٹ کر کے رکھ دیا جائے، لیکن دوسری طرف سے یہ سازش بھی لگتی ہے کہ شاید یہ حملہ خود اسرائیل نے کرایا ہے۔ میرے بھائی، اس طرح کی خبریں میرے سے زیادہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، یہ موضوع بحث نہیں ہے۔ اصل چیز سمجھانا مقصد ہے کہ ہم مسلمان کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہم لوگ جو ہے اس اسرائیل کے حملے کے بعد ہماری دعاؤں میں، ہماری نمازوں میں، ہماری اس نمازوں میں کوئی فرق پڑ گیا ہے؟ اب اگر اسرائیل غزہ کو ختم کر لیتا ہے تو اس کا اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ فلسطین کی دوسری سائڈ ویسٹ بینک کا، جس کا نام رکھا ہوا ہے وہ فلسطین ہے، لیکن نام اس کا ویسٹ بینک کے نام سے ہے، جہاں پہ یروشلم یا فلسطین کا وہ جگہ ہے جہاں بیت المقدس موجود ہے۔ یہودی چاہتے ہیں کہ اس مسجد کو گرا دیا جائے اور وہاں پہ ہیکل سلیمانی کے نام سے، جس کو ہم کہتے ہیں، اور وہ اس کو ٹیمپل کہتے ہیں، کہ وہ ہم بنانا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے مسجد اقصیٰ جو ہے مکمل طور پہ ختم کر دی جائے۔ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے، پورا کفر متحد ہو چکا ہے، پورا کفر متحد ہو چکا ہے۔ اگر سنا ہو تو جس ہسپتال کے اوپر بم گرائے گئے ہیں، اس بم کی ساخت اسرائیلی نہیں تھی، بلکہ وہ بم جو ہے امریکی ساخت کا بنا ہوا بم تھا یا راکٹ تھا جو ہسپتال پہ داغا گیا ہے۔
جائے۔ تو اس کا مطلب صرف اسرائیل نہیں ہے، امریکہ پورا کا پورا اس جنگ میں کود چکا ہوا ہے اور مسلمان خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میری اور آپ کی ذمہ داری میرے بھائی، سب سے پہلے تو اپنی اصلاح کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس قوم کی مدد کرتا ہے جو قوم اللہ تعالیٰ کے دین کی حمایت کرے۔ میرے اور آپ کے مسلمان ہونے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر فائدہ ہوتا میرے اور آپ کے مسلمان ہونے سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اگر یہ دنیا اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ ملتا، لیکن یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے دنیا۔ اصل کامیاب انسان وہ ہے کہ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، کامیاب وہ انسان ہے۔ یہ ہے کامیابی جو ہے وہ دنیا کے ملک اور دنیا کی دولت حاصل کرنے کا نام نہیں ہے۔ میں اور آپ اپنے دماغ میں کتنی محنت کر رہے ہیں، کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ اپنی اصلاح کر لیں؟ کیا ہم نے یہودیوں کے طریقے چھوڑ دیے ہیں؟ یہودیوں کی مصنوعات ہمارے اندر اتنا کوئی ملک نہیں کر پا رہا ہے، اتنا کوئی کافر ملک کر رہے ہیں، جن میں سے 2 کافر ملکوں نے اسرائیل کے سفیر نکال دیے اور اپنے سفیر بلا لیے۔ لیکن یہ مسلمان ممالک جنہوں نے تسلیم کیا ہوا ہے، ترکیہ سر فہرست ہے جس کے پاس بہت بڑی پاور ہے، اپنا یہودیوں سے سفیر نہیں، سفارت خانہ نہیں ختم کر رہا۔ کل اور پرسوں کی رپورٹ میں بحرین نے اعلان کیا کہ ہم اپنے جتنے بھی معاہدے اسرائیل کے ساتھ ہیں اس کو ختم کر رہے ہیں۔ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد یہودیوں کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ جو بحرین نے ہمارے ساتھ معاہدے کیے ہوئے ہیں وہ برقرار ہیں اور یہ خبر جو ہے وہ غلط ہے، جبکہ وہ خبر جو ہے وہ بحرین کی اپنی اسمبلی میں جو ہے وہ پاس ہوئی تھی، لیکن ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اسرائیل کا بیان آ گیا کہ وہ معاہدے اسی طرح برقرار ہیں اور سفارت خانہ اسی طرح جو ہے وہ چل رہا ہے۔ ابھی اس کی تردید شاید 48 گھنٹے کے اندر کچھ ہو جائے، لیکن بحرین نے یا کسی اور مسلمان یا عرب امارات نے یا مصر نے جو اتنا چیخ رہا ہے، مصر وہ اپنا سفارت خانہ یہودیوں سے ختم کر دے، وہ بھی کوئی نہیں کر رہا ہے، یا جارڈن اپنا سفارت خانہ ختم کر دے۔ دوسری سائڈ پہ لبنان اور سوریہ ہے، یاد رکھ لیں اسرائیل کی ایک سائڈ پہ مصر ہے، ایک سائڈ پہ جارڈن ہے، ایک سائڈ پہ سیریا ہے جس کو سوریہ بھی کہتے ہیں، اور چوتھی سائڈ پہ لبنان ہے، اور ایک سائڈ پہ سمندر لگتا ہے۔ سمندر کے دوسری سائڈ پہ سارے کے سارے فرانس ہیں یا اٹلی ہیں۔ یہ علاقے ہیں جن کے اندر گھرا ہوا ہے یہ اسرائیل۔ ان مسلمان ملکوں میں لبنان ہے تو اس کی طرف سے حزب اللہ ایک الگ تنظیم ہے اس ملک کے اندر جو لڑائی کر رہی ہے۔ لبنان کی حکومت آفیشیل طریقے سے، سیریا کی حکومت آفیشیل طریقے سے، یا جارڈن کی حکومت آفیشیل طریقے سے، یا یہ کہ مصر اور جارڈن کی حکومت آفیشیل طریقے سے اسرائیل سے سفارتی تعلقات ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ جنہوں نے تسلیم کیا ہوا ہے اسرائیل کو وہ نہیں ختم کر رہے ہیں، تو میدان میں کون کیا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے۔ یہ چند پس منظر تھا جو سامنے رکھنا ضروری ہے میرے اور آپ کے لیے۔ سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں اور اپنی ہر دعا میں مسلمانوں کو یاد کریں کہ فلسطین کے مظلوم مسلمان، وہ بچے جو مر رہے ہیں وہاں پہ، جن کے مرنے والوں کے تعداد، مسلمانوں کے مرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ 8,000 سے اوپر ہو چکی ہے، زخمیوں کی تعداد کا ابھی کوئی اندازہ نہیں ہے، علاقہ تباہ سے تباہ ہو چکا ہے، یہ حالت ہو رہی ہے، اور مسلمان سارے کے سارے اپنے ذاتی مفاد میں، ہمارا یہ ملک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہوا ہے لیکن کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، یہاں کے سارے حکمران اپنے ذاتی مفاد کی خاطر، ہر سیاستدان جو ہے اپنا ذاتی غلہ اور جیب بھرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ عوام ڈوبتی ہے تو ڈوب جائے، مرتی ہے تو مر جائے۔ یہ اشرافیہ اور یہ ہماری حکومت کے جو بڑے اشرافیہ ہیں،
سارے خاندان جمع کر لیں تو کوئی 500 کے قریب گھرانہ بنتا ہے. یہ 500 گھرانے کو 23 کروڑ عوام پالنے پہ لگی ہوئی ہے. ہم 23 کروڑ عوام جو ہے یہ چند ایک کوئی 400 سے 500 کے درمیان جو جرنل اور کرنل اور فلانے اور فلانے اور فلانے سیاستدان اور فلانے وزیروں کو پالنے میں لگے ہوئے ہیں. میرے بھائی جب تک ہم خود اپنی اصلاح نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسی قوم کو نہیں بدلتا ہے جب تک کہ جو قوم خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے. اگر آج ہم سارے نمازی بن جاتے ہیں مسجدیں بھر جاتی ہیں تو میرے بھائی پھر اللہ کی مدد آنا شروع ہو جائے گی. اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.